دل بادشاہ ہے. جسم اتنے بڑے جسم کے اندر 3 من کا جسم ہے اور چھوٹا سا اس میں دل ہے. جو بات دل میں آتی ہے وہ 5-6 فٹ کے جسم کو اٹھا کے لے جاتا ہے. بڑا طاقتور ہے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو دل ایک ایسا بادشاہ ہے اور ایسا حکمران ہے کہ جس کی سکون سے، آرام سے، بغیر چور چرا کے یہ گوشت اور ہڈیاں اور یہ خون اٹھا کے لے جاتے ہیں. کوئی کسی کو کہے آؤ بریانی کھانے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں دل نہیں کر رہا. بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں طبیعت بالکل ٹھیک ہے پر دل نہیں کر رہا. اب بھوک بھی ہے لیکن اس کا دل نہیں کر رہا جانے کو، کیونکہ آرڈر پیچھے سے ملا ہے کہ نہیں جانا. تو آج کیفیت معلوم کرتے ہیں کہ آیا ہمارے جو دل ہیں اس کی کیا کیفیت ہے. کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ اس کے اندر نور ہے یا ظلمت ہے؟ وہ منور ہے یا کالا ہے؟ ویسے تو ڈاکٹر حکیم تو دل کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، خون اس کے اندر گاڑھا ہے، پتلا ہے، اور اس کے اندر کیا بیماری ہے. لیکن آج تک کوئی جدید آلات ایسے نہیں آئے جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ اس کا دل سیاہ ہے یا اس کا دل منور ہے. یہ کام علماء کا ہے. اللہ جل جلالہ ہمارے اکابرین پہ کروڑوں ہار رحمت نازل فرمائے کہ قدم بقدم انہوں نے لوگوں کی، امت کی رہنمائی فرمائی. کس کا دل کالا ہے اس کے لیے بھی علماء نے علامتیں لکھی. کس کا دل سیاہ ہے، کس کا منور ہے، کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے لیے بھی علامات لکھی. تو ذرا چیک کرتے نا ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے. لوگوں کو تو کہہ دیتے ہیں آرام سے جی میرا دل بالکل صاف ہے، بے شک وہ اندر سے بھی کالا ہو اوپر سے بھی کالا ہو. تو اس کے سیاہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان بلا جھجک گناہ کر لیتے ہیں. جھوٹ بولنا ہے کوئی پرواہ نہیں، رشوت لینی ہے کوئی پرواہ نہیں، بینک میں لائن میں سود لینے کے لیے کھڑا ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، بد نظری ہو گئی کوئی پرواہ نہیں. بلا جھجک گناہ کا کر لینا یہ علامت ہے کہ اس کا دل سیاہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ نیکی کرنا بوجھ ہوتا ہے. نہ تلاوت کو دل، نہ تہجد کو دل، نہ نماز کو دل، نہ ذکر اللہ کی طرف دل. ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اور مسجد جانا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور اگر کوئی پکڑ کے تبلیغی جماعت والا لے ہی جائے مسجد کی طرف تو پھر وہاں سے وہ جب فارغ ہو کے نکلتا ہے تو بالکل ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مسجد میں وہ جیل میں بند تھا. جب ایسی کیفیت ہو تو پھر یہ علامت ہے کہ دل اس کا سیاہ ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ نیکی کی بات اسے بتاؤ تو بری لگتی ہے، نصیحت بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. بیگم خاوند کی تعریف کرے گی، لیکن اگر بیگم کو نماز کا کہہ دیا، پردے کا کہہ دیا، وہ خاوند کے مخالف.
کسی اور کو نیکی کا بتاؤ، اسے نیکی چبھتی ہو، بری لگتی ہو، نصیحت اسے اچھی نہ لگے تو سمجھ لو کہ کیا ہے، اس کا دل سیاہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے دل کے منور ہونے کی بھی علامتیں لکھی ہے کہ جس کا دل منور ہوتا ہے اس کا چہرہ پر نور ہوتا ہے، چہرے پہ رونق ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ اور اس کا اگر تجربہ کسی نے کرنا ہو تو گانے بجانے والوں کے چہرے کو بھی دیکھ لیں اور کسی مدرسے میں اللہ والوں کے چہرے کو بھی دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو جس کے چہرے کے اوپر نورانیت ہوتی ہے یہ علامت ہے کہ اس کا دل منور ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں سرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضیات پہ راضی ہوتا ہے، پرسکون سی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے پاس تھوڑا ہو، زیادہ ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر حال میں اللہ جل جلالہ سے راضی ہوتا ہے، پرسکون سی زندگی۔ سمجھ لیجئے کہ اس کا دل منور ہے۔ اور تیسری علامت علماء ہے تو اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بظاہر بڑا مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن غیب سے اس کی ایسی مدد ہوتی ہے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے پیچھے ہے، اس کا الٹا پلٹا کام خود بخود اللہ سے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ موقع پہ اس کی ضرورتوں کو پورے کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب ایسی مدد اللہ کی آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس آدمی کا دل کیا ہے، منور ہے۔ تو بیٹھ کے سارے چیک کر سکتے ہیں، نہ اس کو نمبر لینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آج نمبر لو، کل لائن میں لگو، پھر ان کی منتیں کرو، پھر ان کو پیسے دو، اور پھر وہ بتائیں تو آدھا سچ ہو آدھا جھوٹ ہو۔ یہاں پہ ہر آدمی اپنا دل کو جانچ سکتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ سیاہ ہے یا منور ہے۔ اور جن کے دل سیاہ ہیں وہ آج ہی سے کوشش کریں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ نور ڈالے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو آدمی جو کام بھی کرے گا اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ آگ میں جلانا۔ جو آدمی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ آگ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو شرمندگی ندامت کی آگ میں جلائے اور دل میں ہر وقت یہ خوف ہو کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی کے اندر اپنے آپ کو شرمندگی کے گناہ میں جلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اسے آزاد فرما دیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو ندامت اور شرمندگی کی آگ میں نہیں جلاتے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اب دیکھ لیں کہ جو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں جس آگ کو، بس وہ کریں۔ حال تو یہ ہے کہ دنیا کی آگ کا کہ عورت روٹی پکاتی ہے، ہاتھ جل جائے تو مہینہ چھٹی ہو جاتی ہے۔ ایک انگلی کے جلنے سے کتنی تکلیف جو برداشت سے باہر، تو پورا جسم پھر دوزخ کی آگ میں جلے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اس لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں اپنے دل کو منور بنائیں اور دل کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے اور جو گناہوں کی وجہ سے جو دل کے اندر سیاہی آئی ہے اس کو نکال کر کے دل کو منور کر کے پھر اللہ کے پاس ہے۔